ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. اب تھوڑا سا اگر ہم پاکستان کا بھی یہاں ذکر کر لیں کہ بار بار یہ پاکستانی میڈیا میں بھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان بہت خاموشی سے مگر فکر سے دیکھ رہا ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس، کیونکہ بارڈر پہ اگر ملک ہے ادھر غیر یقینی ہوتی ہے، وہاں کوئی انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے تو پاکستان پہ اثر پڑے گا. آپ اتفاق کریں گے؟ اور کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ ایران میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے یا اور غیر یقینی بڑھتی ہے اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، اثر تو ضرور پڑے گا. ایران میں جو کچھ ہوگا، چاہے ہو یا نہ ہو، دونوں چیزوں کا اثر پڑے گا. اور پاکستان پہ ہر اس چیز کا اثر پڑتا ہے جو ایران میں ہوتی ہے. یہ آج بھی ٹرو ہے اور اس سے پہلے بھی ٹرو تھا، اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ٹرو. خاموشی میرے خیال میں اگر ہے تو اچھی بات ہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک یہ بڑکے مارنے والا وقت ہے. آئی نو کہ کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ جی آپ وہ جو ہے نا پرنسپل سٹینڈ یہ وہ لے لیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے یہ یہ کیئرفل اسٹریٹجی کا ٹائم ہے فار کنٹریز لائک پاکستان. فرق کیوں پڑے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے دو بارڈر جو ہیں وہ آلریڈی کشیدہ ہیں. آپ کا ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ اور آپ کا نارتھ ویسٹ جو ہے افغانستان کے ساتھ. ایک جو تیسرا ہے وہ بھی آلریڈی چاہے اس کی جو بھی ہے، اس میں اگر کوئی سیریس کشیدگی ہو گئی یا ایسی رجیم آ گئی جس کے ساتھ آپ کی سیریس کشیدگی ہو سکتی ہے، تو کیا یہ کوئی بھی ملک اس کو برڈن کو برداشت کر سکے گا یا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت الائنس پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان اور آپ سمجھ لیں امریکہ کی، کئی بار ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑی دوستی ہو گئی ہے پاکستان چین کی، ساری ریجن کی، سعودی عربیہ کی. اس میں کوئی بھی چینج ایران میں جو ہے اس کو کس طرح ڈسٹرکٹ کرے گی اور کس طرف سے کس قسم کے آپ کو ریکویسٹ آئیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اصلی مسئلہ یہ کہ تبدیلی اگر کوئی چینج آتی ہے تو وہ کیا آتی ہے. لیکن اگر تو انٹرنلی ہی کوئی چینج ہو جاتی ہے کہ اسی رجیم میں سے صرف چہرے بدل جاتے ہیں تو دیٹ میں بی فائن. اگر ایران کی رجیم تھوڑی سی ذرا لین کرنا شروع کرتی ہے یو ایس کے ساتھ تو مے بی دیٹ از آلسو فائن. اگر سینکشنز وغیرہ کم ہوتی ہیں ایران پہ، وہ پریشر کم ہوتا ہے. لیکن اگر چینج کا مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل پرو اسرائیل قسم کی حکومت آ جائے ایران میں، جس کا میرے خیال میں لائکلیہڈ بہت کم ہے، اور شاید نیتن یاہو اس کی کوشش بھی نہیں کر رہے. ہی وانٹس انسٹیبلٹی بیکاز ہی ریئلائزز کہ یہ پاسبل شاید اتنا نہیں ہے. لیکن اگر ویسا ہو جاتا ہے تو دین آپ کے بارڈر پہ اسرائیل ہو جاتا ہے، اور اسرائیل نے آپ کے بارے میں جو ہے اپنے خیالات بالکل کلیئر کر چکے ہیں. سو فار آل دوز ریزنس پاکستان اے شوڈ بی ویری کنسرنڈ، بی میرے خیال میں خاموشی کوئی بری بات نہیں ہے، سی پاکستان کا موقف وہی ہونا چاہیے جو آئی تھنک آفیشلی ہے کہ وی وانٹ اسٹیبلٹی اینڈ پیس اینڈ گڈ لائف فار دی ایرانین پیپل. اور میں صرف یہ نعرے کی حد تک بات نہیں کر رہا. اصل میں پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے، پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران میں کسی قدرے اسٹیبلٹی بھی رہے اور جو ایرانین پیپل ہیں ان کی زندگی جو ہے اس میں بہتری آئے. یہ میرے خیال میں مورل سٹینڈ بھی صحیح ہے اور اس وقت اسٹریٹجک سٹینڈ بھی یہی ہونا چاہیے. اچھا، اب اس میں یہاں ریٹرننگ ٹو ایران ڈاکٹر صاحب، دو آپشنز بھی اور ہیں جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں قیاس رائے ہو رہی ہے. ایک تو یہی ہے کہ کہیں ایران جو ہے اپنا رویہ نرم کرے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان سے کوئی گفتگو ڈائیلاگ شروع کرے اور اس میں سے کوئی رستہ نکلے. دوسرا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایرانین ملٹری ہے وہ ٹیک اوور کر لے. یہ آپ کو پاسبل ان میں سے کون سے آپشنز لگتے ہیں ان ٹرمز آف مور کنٹرولڈ چینج ان ایران؟ I do not know. میں جو بھی کہوں گا میں کہانی بنا رہا ہوں گا. نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے، علم میننگ انفارمیشن ہے. اور دونوں جو ہیں وہ بڑے ان اے وے ڈراسٹک چینجز ہوں گے، خصوصاً سیکنڈ والا جو ہے، کیونکہ ایران میں ملٹری اور جو ان کی جس کو ہم رژیم کہتے ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق ہے نہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی ڈفرنس بہت زیادہ ہو جہاں تک باہر سے نظر آتا ہے. کچھ لوگوں کا، معاف کریے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ جسٹ ٹو ایکسپلین کہ یہ میں کیوں آپ سے پوچھا، کیونکہ کچھ میں نے اس طرح کے آرٹیکلز پڑھے ہیں جن میں لوگ فرق کرتے ہیں بٹوین دا ریولیوشنری گارڈز اینڈ دا ایرانین ملٹری، کہ غالباً ایرانین ملٹری جو ہے وہ خوش نہیں ہے ود دی ریولیوشنری گارڈز اور وہ موو کر سکتی ہے. اب I don't know how, again آپ کی طرح میری تو خیر بہت ہی محدود نالج ہے کہ یہ کتنا ریئلسٹک ایک آپشن ہے وہاں. Again, honest answer یہ ہے کہ I do not know.
کیونکہ اگین ایران کی پالیٹکس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے سمجھنا جو ہے آج کل تو خاص طور پہ، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے اس کی بہت کمپلیکیشنز ہیں. آئی ول ناٹ وینچر دیئر. جو پہلی والی ہے، ایک وقت آیا تھا 2-3 دن کا پچھلے ہفتے میں جب لگا تھا کہ یار شاید مے بی دیر از ایکچولی اے ڈیل، اینڈ دا ڈیل از کہ ایران جو ہے وہ سافن کر دے اپنا سٹینڈ امریکہ کی طرف، اور ریٹرن میں امریکہ جو ہے وہ سینکشنز کو سافن کر دے. نا یہ بھی ہے کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے، اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اگر سینکشنز کو سافن کر دے تو جو اکنامک سچویشن ہے اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے ایران کی گورنمنٹ کے پاس وہ ہوں گے کیرٹس. اور جو ڈیل کا جو پیوٹ ہے وہ یہ ہو کہ جو نیوکلیئر جو ایران کا پروگرام ہے which has always been a major focus، اس میں ایران کچھ اور وہ مان لے کنڈیشنلٹیز وغیرہ، ختم تو میرے خیال میں بالکل نہیں کرے گا لیکن اس میں کچھ مان لے. دیٹ سیم ٹو بی اے پاسبلٹی. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے تھوڑی دیر جب اس سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بات سے پہلے وہ کروں گا. اچھا وہ کہاں گئی پھر؟ آئی تھنک کہ اس کو سکٹل کیا اسرائیل نے، کیونکہ سم تھنگ لائک دیٹ وڈ بی ان یو ایس انٹرسٹ. اس قسم کی چیز ایران کے انٹرسٹ میں بھی ہو سکتی ہے اس وقت، لیکن وہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کا جو انٹرسٹ ہے اس وقت، اینڈ ٹو می دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ رجیم چینج بھی نہیں ہے، وہ ہے انسٹیبلٹی. اگر آپ اس وقت نقشہ دیکھ لیں تو اس آج کے دن جیسے ہم بات کر رہے ہیں ایران کی تو ہم نے کی، سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ سیریا میں اے ہاٹ وار از ہیپننگ. جو سپوزٹ رجیم چینج ہوئی تھی وہ اب جنگ میں مبتلا ہے. یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پورے اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے؟ سو ان اے وے اگر جب ہم اور غزہ میں جو قیامت ہو رہی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی پتہ ہے. اگر آپ پچھلے 2-1 سال کی جو کچھ بھی ہوا 2.5 سال میں، اگر اس کو آپ امریکہ کی نظر کے بجائے اسرائیل کی نظر سے دیکھیں تو اس نے پورے مڈل ایسٹ کی جو بساط ہے اس کو اپنے ہر نیبر کے ساتھ اور اپنے ہر نیبر کے ہر نیبر کے ساتھ ایک انسٹیبلٹی میں تبدیل کر دیا. And from that perspective, it seems کہ for Netanyahu, regional instability is a good thing, جس میں he seems like the only sort of standing figure. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. we'll be back.